سے تعارف بھی کروا دیں. یہ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں باور مرزا ایڈوکیٹ صاحب. شاہد فراز صاحب میرے ساتھ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, اور شوکت اللہ فاروقی صاحب جو ہے وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں. شروع کریں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی حضرات اور کیمرہ مین ٹیکنیشینس تمام لوگوں کو السلام علیکم. بجٹ سیشن چل رہا ہے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. وفاق میں جس طرح کراچی کو نظر انداز کیا گیا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر, اس کے لیے کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ وفاق کی طرف سے نہیں رکھا گیا. K4 کے لیے 25 ارب روپے رکھے گئے, جس کا تخمینہ لگ بھگ 125 ارب کے قریب ہے. اس کے لیے 25 ارب روپے رکھے گئے وفاق کی طرف سے, جبکہ وفاق کو اس بات کا شدت سے احساس ہے اور ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کا جو انفلکس کراچی کی طرف آتا ہے اور یہاں کا جو بنیادی انفراسٹرکچر 6% سالانہ جو انفلکس پورے پاکستان سے روزگار کے لیے یہاں آتا ہے, اس کی وجہ سے پورا انفراسٹرکچر جو متاثر ہو رہا ہے اور جو بنیادی سہولتوں کا فقدان پیدا ہو رہا ہے, اس میں K4 انتہائی ضروری چیز ہے, تاکہ یہاں پر پانی کی جو قلت ہے اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے, کم کیا جا سکے. لیکن وفاق نے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے لیے K4 کے منصوبے کے لیے بھی صرف 25 ارب روپے رکھے. اور وفاق کے بجٹ میں جس طرح جو بنیادی چیزیں تعلیم سے متعلق تھیں, چاہے وہ اسٹیشنری ہے, بکس کی طباعت اور اس کی فروخت ہے, اور جو کموڈیٹی آئٹمس ہیں ان تک پر بھاری ٹیکسز لگا دی گئی. میڈیا ہاؤسز بھی اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو جو اشتہار کی مد میں پیسے ملتے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگا دیا. میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر تعلیم سے متعلق جو چیزیں میسر تھیں, مثال کے طور پر کمپیوٹر, مثال کے طور پر سستی کتابیں, ان سب پر ٹیکس لگا دیا گیا. پاکستان جو انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اور ان مشکل حالات کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر پاکستان کے قرضے ختم کر کے خود مختار اور ایک مضبوط ریاست کے طور پر اس دنیا میں ابھرنا ہے, تو ظاہر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کی ایجوکیشن ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ نے سب سے کم توجہ ایجوکیشن پہ دی, پروونشل گورنمنٹ نے بھی اور آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے. میں کچھ اعداد و شمار جو ہے وہ اگر رکھوں تو اس میں لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ نے رقم رکھی, اس کا نصف بھی آپ نے وفاق میں ایجوکیشن کے لیے نہیں رکھا. یعنی آپ جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جو رقم رکھ رہے ہیں اس کا نصف آپ ایجوکیشن کے لیے نہیں رکھ رہے. اس کا مقصد ہے کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ایجوکیشن نہیں ہے, بلکہ سوشل میڈیا کے اندر جو سیاسی ایکٹیویٹی ہیں یا جو لوگ اپنے موقف عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس سے ملک نہیں چلتے. میں تمام سیاسی جماعتوں سے, ظاہر بجٹ سیشن کے اندر دنیا نے دیکھا ہے کہ بہت پرجوش تقاریر ہوئی ہیں وہاں پہ, اور تمام لوگوں نے عوام کو یہ اظہار کیا ہے اپنی تقاریر سے کہ وہ اس بجٹ سے ناخوش ہیں, لیکن عملاً وہ بجٹ کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے یا بجٹ کی سپورٹ نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تمام سیاسی جماعتوں سے, خصوصاً جو سندھ کے اربن ایریاز سے متعلق منتخب لوگ ہیں, ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر
वाकईतन हम अर्बन एरियाज से मुखलिस हैं और यहाँ की आवाम के दुख को महसूस करते हैं, तो ऐसे बजट को इंडोर्स न किया जाए, ऐसे बजट को सपोर्ट न किया जाए जो अवाम दुश्मन बजट। यानी आप लीवीज बढ़ा दिया आपने पेट्रोल के ऊपर, आपने सैलरी पर्सन के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, आपने बुक्स की तबाद के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, पेपर पे टैक्सेस लगा दिए आपने, आप मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मीडिया को जो इश्तहारात मिलते हैं उस पर आपने टैक्सेस लगा दिए। तो आप रेमिटेंस आपके कम हो गए हैं सियासी मुखालफत की वजह से, गवर्नमेंट के ऊपर अदम एतमाद की वजह से, और आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं रहे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इंडस्ट्रीज को डिस्करेज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं कर रहे। मुमकिन है कि इसके अंदर यानी किसी ज़बान की बुनियाद पर किसी के मफादात वाबस्ता हों, लेकिन उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप कराची में सनतों को पैसे लेकर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं उन्हें कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक आप स्टेटस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप भारी रिश्वत वसूल करके आप इंडस्ट्रियल प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट में तब्दील कर देते हैं और वहाँ पर प्लाजा बन रहे हैं, वहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और दूसरा, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट आप उसका स्टेटस चेंज करते हैं तो कम वक्त में ज़्यादा पैसे अर्न किए जा सकते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाकर कमर्शियल एक्टिविटी करके। तो इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। पंजाब में 1 करोड़ रुपए एकड़ आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल रहा है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद